السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام قاسم ہے اور میرا تعلق میرپور آزاد کشمیر کے گاؤں سے ہے۔ گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی بہت ہی سادہ ہوتی ہے۔ میں بھی بچپن سے ہی گاؤں میں اپنے چچا کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے والدین کا میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ میرے ابا گاڑی چلاتے تھے اور ہمارے گاؤں سے گاڑی چلا کر شہر لے کر جاتے۔ جس کسی نے بھی شہر جانا ہوتا تو وہ میرے ابا کی گاڑی پر جاتے اور پھر سارا دن میرے ابا شہر میں وہاں پر گاڑی چلانے کا کام کرتے۔ شام کو واپسی پر دوبارہ سے انہیں لوگوں کو گاؤں واپس لے کر آتے جو گاؤں سے شہر کے لیے کسی کام سے جاتے تھے۔ یہی ہمارا روزگار تھا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ابا گھر سے گاڑی لے کر نکلے۔ اس دن موسم کچھ خراب تھا اور بارش کی وجہ سے راستے بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ میری اماں نے ابا کو روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن ابا نے کہا کہ ان کے روز کا کام ہے گاڑی چلانا، انہیں مشکل نہیں ہوگی اور وہ آسانی سے گاڑی لے جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی موسم ایسا ہوتا رہتا تھا۔ ہمارا گاؤں ایسی جگہ پر تھا جہاں پر اکثر ہی موسم خراب رہتا۔ اب میرے ابا ہر روز اپنے کام سے چھٹی تو نہیں کر سکتے تھے، ایسے میں خراب موسم میں بھی انہیں جانے کی عادت تھی۔ لیکن اس دن شاید ان کی قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ گھر سے نکل گئے تھے لیکن گھر واپس نہیں آئے تھے۔ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ان کی گاڑی کھائی سے نیچے گری تھی۔ کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ میرے ابا کہاں چلے گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی لاش بھی نہیں ملی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہ ملا کیونکہ گاڑی بہت اونچائی سے نیچے گری تھی اور ایسے میں ان کے زندہ رہنے کا تو کوئی امکان نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے انہیں بنا دیکھے ہی صبر کر لیا اور سب لوگوں نے یہ مان لیا کہ میرے ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس وقت میں 5 سال کا تھا اور مجھے کچھ وہ وقت یاد ہے۔ میری اماں ہر وقت روتی رہتی تھی، ابا کو یاد کرتی رہتی۔ میری اماں ابا کی پسند تھی، شادی تھی۔ ہمارے علاقے میں بہت کم پسند کی شادی ہوتی تھی۔ میرے ابا نے بہت ساری مشکلات اٹھا کر میری امی سے شادی کی تھی۔ میری امی اس علاقے کی نہیں تھی لیکن میرے ابا کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ جس کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گئی تھی وہ شخص بھی انہیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میری اماں سارا وقت ابا کو یاد کرتی رہتی۔ ان کے جانے کے دکھ کو میری اماں نے اپنے دل سے لگا لیا تھا اور پھر اسی دکھ نے ان کی جان لے لی۔ میری اماں بیمار رہنے لگی تھی۔ میں ان کی دیکھ بھال کرتا تھا لیکن پھر بھی کچھ فرق نہ پڑا اور آخر میں وہ بھی میرے ابا کے پاس چلے گئے۔ اس طرح سے میں یتیم ہو گیا اور بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ میرے ابا کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، وہ ایک ہی بھائی تھے اور ان کے والدین کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ میرے ابا کے ایک بہت اچھے دوست تھے جنہیں میرے ابا اپنا بھائی ہی سمجھتے اور انہوں نے بھی ہمیشہ ہر مشکل میں میرے ابا کا اور ہمارا ساتھ دیا تھا۔ یہاں تک کہ میرے ابا کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے میری اور اماں کی بہت مدد کی تھی، اسی لیے میں انہیں چچا کہہ کر بلاتا تھا۔ اماں ابا دونوں کے انتقال کے بعد میرے چچا نے میری ذمہ داری اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے، ہر کام میں میں انہی کے ساتھ رہتا۔ میں ان کے گھر کے اندر والے حصے میں بھی بہت کم جاتا تھا کیونکہ وہاں پر ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ چچا کی بھی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے سارا دن تو باہر چچا کے ساتھ کھیتوں میں گزرتا تھا، جبکہ رات کو سونے کے لیے میں اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ چچا کے گھر میں کسی کام سے ہی جایا کرتا تھا کیونکہ ان کے گھر میں ان کی بیٹی ہوتی تھی اور مجھے اس طرح سے ان کے گھر میں جانا کچھ اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی سارے محلے والوں سے اور گاؤں والوں سے یہی سنا تھا کہ ان کی بیٹی بہت پرہیزگار اور نیک لڑکی ہے، کسی نامحرم کے سامنے نہیں جاتی۔ میں نے بھی بچپن سے لے کر اب تک اتنے سال چچا کے ساتھ گزارے تھے لیکن ابھی تک میں نے کبھی بھی ان کی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اگر کبھی میں کسی کام سے ان کے گھر چلا بھی جاتا تو وہ لڑکی میرے سامنے نہ آتی، پردے میں ہی موجود ہوتی تھی۔ اب مجھے جو بھی کام ہوتا میں پردے میں سے ہی کہہ کر واپس آ جاتا۔ گاؤں کی عورتیں اس کے پاس جاتی تھیں، کوئی دم کروانے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی تو کوئی دعا کے لیے جاتی۔ عورتوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ پرہیزگار اور نیک لڑکی ہے، اس کی دعا میں زیادہ اثر ہوتا ہے، اسی لیے محلے کی عورتیں اور گاؤں کی عورتیں اس کے پاس چلی جاتی۔ ویسے بھی میں نے سنا تھا کہ وہ اپنے گھر میں عورتوں کو درس دیتی ہے اور انہیں دین کے بارے میں بہت ساری باتیں سکھاتی ہے۔ وہ لڑکی جیسی بھی تھی اور جو بھی تھی
مجھے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ میرے لیے وہ بس میرے چچا کی بیٹی ہی تھی، اور اس سے زیادہ میں نے کبھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ نہ ہی کبھی اس کو لے کر میرے دل و دماغ میں کوئی خیال آیا، نہ وقت ملتا کہ میں اس کے بارے میں سوچوں، کیونکہ میرا سارا دھیان کسی اور طرف ہوتا تھا۔ میں سارا دن چچا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا، اور وہیں پر ہمارے ساتھ والے کھیت میں گل خان اکثر اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر آتا۔ عائشہ اپنے ابا کے ساتھ کھیتوں میں آیا کرتی تھی، اپنے ابا کی مدد کروانے کے لیے۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ جب میں نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا تو اسی وقت وہ مجھے اچھی لگی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ شاید میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ ایسا مجھے لگتا تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو لے کر ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن عائشہ کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا، اور یہی لڑکی میری زندگی میں شامل ہوگی۔ ایک دن اسی طرح سے موقع دیکھ کر میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ وہ بھی بہانے بہانے سے مجھے دیکھتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں بھی اسے اچھا لگتا ہوں۔ اسی لیے میں نے ایک دن موقع تلاش کیا اور اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اس نے بھی مجھے بتا دیا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ اس طرح ہم دونوں میں کبھی کبھار بات چیت ہو جاتی تھی، اور وہ ہر بار مجھ سے کسی نہ کسی تحفے کی فرمائش کرتی، جسے میں خوشی خوشی پورا کرتا۔ جب اس کے ابا اسے وہاں کام پر چھوڑ کر کبھی ادھر ادھر کسی کام سے چلے جاتے اور چچا بھی میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں اس سے بیٹھ کر بات کر لیتا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ایک دوسرے سے وعدہ کیا، اور اپنے مستقبل کو لے کر ہم دونوں نے بہت سارے خواب سجا لی۔ میں کسی کام سے شہر جاتا تو میں ہر مرتبہ ہی عائشہ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا، اور وہ اس تحفے کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی۔ میں نے اسے بہت بار کہا کہ میں اپنے چچا کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجتا ہوں، تو وہ گھبرا جاتی اور کہتی کہ ابھی نہیں۔ ایسے میں اگر اس کے گھر رشتہ بھیجوں گا تو اس کے ابا انکار کر دیں گے۔ پہلے میں اپنے حالات کچھ بہتر کروں۔ ابھی میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں شادی کروں۔ مجھے اپنے گھر کی حالت کو ٹھیک کرنا ہوگا، کچھ کمانا ہوگا۔ یہ کھیت تو میرے چچا کے تھے، اس میں میرا کچھ نہیں تھا۔ اس کی بات ایک طرح سے ٹھیک تھی۔ میں نے بھی اس بارے میں سوچا، لیکن کچھ بھی کرنے کے لیے میرے ہاتھ میں تھوڑے بہت پیسے ہونے چاہیے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں چچا سے اجازت لے کر شہر چلا جاؤں گا اور وہاں پر کام کروں گا۔ جب پیسے تھوڑے ہاتھ میں آئیں گے تو سب سے پہلے اپنے گھر کی مرمت کرواؤں گا۔ اس کے بعد ہی چچا کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجوں گا، تاکہ اس کے ابا انکار نہ کر سکیں۔ اگر اس طرح میں چچا کو بھیج دیتا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کے ابا انکار نہ کر دیں۔ یہ سوچتے ہوئے کہ لڑکے کے پاس ایک پرانے اور کھنڈر گھر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بچپن سے ہی تو میں چچا کے ساتھ یہاں کھیتوں میں ہوتا تھا، اور یہاں سے جو بھی منافع ملتا تھا وہ سب چچا کے گھر چلا جاتا۔ میں نے کبھی بھی ان سے اپنے خرچے کے علاوہ کچھ نہیں مانگا تھا۔ مجھے 3 وقت کا کھانا مل جاتا تھا اور اپنے خرچے کے پیسے، یہی میرے لیے بہت تھا۔ اس کے علاوہ نہ تو کبھی میری کوئی ضرورت رہی تھی، اور نہ ہی میں نے اس سے بڑھ کر کچھ سوچا۔ لیکن اب جب کہ مجھے عائشہ سے محبت ہو گئی تھی اور میں اس کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتا تھا، تو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں کچھ اور کرنا ہوگا۔ مجھے پیسے کمانے ہوں گے، تبھی ہم دونوں ایک اچھی زندگی اور ایک اچھا مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ میں نے چچا سے شہر جانے کے بارے میں بات کی تو پہلے تو وہ میری بات سن کر حیران ہو گئے کہ مجھے شہر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ بچپن سے تو میں یہاں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں، اچانک سے شہر جانے کا بھوت میرے سر پر کیسے سوار ہو گیا؟ وہ مجھے شہر بھیجنے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ انہیں ابھی بھی میں وہی چھوٹا سا 6 سال کا بچہ لگتا تھا جو اپنے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کی ذمہ داری تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح محبت دی تھی، لیکن اب مجھے اپنے آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا تھا۔ اب صرف 3 وقت کا کھانا میرے لیے اہم نہیں تھا، مجھے زندگی میں اور بھی بہت کچھ کرنا تھا۔ آخر کار بہت کوشش کے بعد میں نے چچا کو اس بات پر راضی کر لیا کہ میں شہر جا کر کوئی کام کروں گا اور پیسے کماؤں گا۔ میرے چچا تو مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے جتنے بھی پیسے چاہیے مجھے دے دیں گے، میں یہیں رہوں، ان کے کھیت سنبھالوں، ان کے بعد یہ سب کچھ مجھے ہی تو سنبھالنا ہے۔ ایسے میں شہر جا کر وہاں پر محنت مزدوری کا کام کرنے کی مجھے بھلا کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں اپنے دم پر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ چچا عائشہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں اور اس کے ابا یہ کہہ دیں کہ جو کچھ بھی تھا وہ میرے منہ بولے چچا کا تھا۔
اس میں میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ جو بھی زمینیں تھیں، جو بھی کھیت تھے، چچا کے تھے، ان کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی کے۔ اس میں میرا کوئی حصہ نہیں تھا۔ میرے ابا تو گاڑی چلاتے تھے اور اسی سے ہمارا روزگار چلتا تھا، اور وہ گاڑی بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ایک دفعہ میرے ہاتھ میں کچھ پیسے آ جائیں اور یہاں کچھ چچا سے ادھار مانگ کر میں کوئی گاڑی خرید لوں گا، اور ابا کی طرح یہاں سے شہر گاڑی لے جایا کروں گا۔ یہ اچھا کاروبار تھا اور اسے میں اچھے پیسے کما سکتا تھا۔ اس طرح سے میں روز گھر بھی آ جاتا، اور اس میں کوئی زیادہ محنت مزدوری والا کام بھی نہیں تھا۔ گاڑی چلانی تو مجھے اچھے طریقے سے آتی تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ میرے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوتے۔ خیر، اب چچا کو میں نے اس بات پر راضی کر لیا اور انہوں نے مجھے شہر جانے کی اجازت دے دی، لیکن فی الحال تو انہیں خود شہر کسی کام کے لیے جانا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک مرتبہ وہ شہر سے ہو آئیں، تب تک میں یہاں گاؤں میں سب کچھ سنبھالوں، جب وہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد میں چلا جاؤں۔ انہوں نے صرف 2-3 دن کے لیے ہی شہر جانا تھا، کوئی بہت ہی ضروری کام تھا۔ پہلے بھی وہ شہر جایا کرتے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں سب کچھ میں ہی سنبھالتا تھا۔ ابھی بھی انہوں نے مجھ سے 2-3 دن کا وقت مانگا کہ جیسے ہی وہ واپس آ جائیں گے تو میں چلا جاؤں۔ ان کی غیر موجودگی میں کسی نہ کسی کو یہاں موجود ہونا چاہیے۔ گھر بھی اکیلا تھا اور ان کی بیٹی بھی یہاں گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ چچا کو میں نے عائشہ کے بارے میں ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ وہ حیران تو تھے کہ اچانک میں نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ میں وہاں جا کر محنت کروں گا اور کماؤں گا۔ آج سے پہلے تو میں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے ابھی تک انہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یہ سوچا تھا کہ ایک ہی مرتبہ انہیں عائشہ کے بارے میں بتاؤں گا اور انہیں رشتے کے لیے ان کے گھر بھیج دوں گا۔ چچا نے بھی مجھ سے زیادہ سوال نہ کیے اور شہر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ وہ شہر کے لیے روانہ ہو گئے اور پیچھے سے سارا کام کاج میری ذمہ داری تھا۔ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو اپنے گھر جانے کے بجائے میں چچا کے گھر کے باہر والے کمرے میں، جس کا دروازہ بھی باہر گلی میں کھولتا تھا، وہاں آ کر سو جاتا، کیونکہ پہلے بھی ان کی غیر موجودگی میں ایسے ہی ان کے گھر کے باہر والے کمرے میں آ کر سو جاتا تھا، کیونکہ گھر میں ان کی بیٹی اکیلی ہوتی تھی۔ پھر جانے سے پہلے ہی وہ کمرے میں کھانا رکھ کے چلی جاتی اور میں خاموشی سے کھانا کھا کر وہیں سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ اس رات بھی میں اسی طرح سے کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ عجیب عجیب سے خیالات اور وسوسے میرے دل و دماغ میں آ رہے تھے، اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرے شہر جانے کے بعد عائشہ کے ابا نے اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا تو کیا ہوگا۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اکثر یہی سوچتے ہوئے مجھے نیند نہ آتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ابا اس کی شادی میرے واپس آنے سے پہلے ہی کہیں کروا دیں۔ اس دن میں نے سوچ لیا کہ جانے سے پہلے میں عائشہ سے اس بات کا وعدہ لے کر جاؤں گا کہ میری واپس آنے کا وہ انتظار کرے گی اور کسی سے بھی شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گی۔ یہی سب سے اچھا طریقہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی میں بہت ساری باتیں سوچنے لگا اور مجھے نیند نہ اس طرح سے جاگتے جاگتے رات کا کوئی پچھلا پہر ہو گیا تھا جب مجھے چچا کے گھر سے کوئی آہٹ محسوس ہوئی، ایسے جیسے کسی نے ان کے گھر کا باہر کا دروازہ کھولا ہے۔ چچا بھی گھر پر موجود نہیں تھے، ایسے وہ اپنے گھر اور سب کچھ میری ذمہ داری پر چھوڑ کے گئے تھے۔ اسی لیے میں فوراً سے اٹھا کہ کہیں کوئی چور وغیرہ تو گھر میں نہیں گھس رہا یا پھر کوئی اور۔ جلدی سے اٹھ کر میں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ جب میں نے دیکھا کہ چچا کی بیٹی ریحانہ دروازہ کھول رہی تھی، جلدی جلدی میں اور ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ میں دیوار کے سہارے سے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے jلدی سے گھر کا دروازہ کھولا اور گھر کے اندر چلی گئی اور اندر سے دروازے کو اچھی طرح سے بند کر لیا۔ میں حیران تھا کہ وہ رات کے اس وقت کہاں سے آ رہی تھی۔ اسے تو رات کے اس پہر گھر میں ہی موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو گھر سے باہر تھی۔ اتنی رات کو وہ کہاں گئی تھی؟ اگر وہ کسی پڑوسن کے گھر بھی گئی تھی تو اسے بہت پہلے ہی گھر آ جانا چاہیے تھا۔ ابھی تو آدھی رات گزر چکی تھی۔ جب وہ گھر واپس آئی تھی تو میں بہت حیران ہوا، اور جہاں تک میں ریحانہ کے بارے میں جانتا تھا وہ تو گھر سے باہر کبھی نکلی ہی نہیں تھی۔ نہ تو وہ کبھی بازار سودا لینے کے لیے گئی تھی اور نہ ہی کبھی ہمسایوں کے گھر گئی تھی۔ وہ تو اپنا سارا وقت گھر میں ہی گزارتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی پردے دار لڑکی تھی۔ اسی لیے وہ تو کبھی گھر سے باہر نہیں گئی تھی، نہ ہی میں نے اسے کبھی گھر سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔
تو پھر آج اپنے باپ کی غیر موجودگی میں رات کے اندھیرے میں وہ کہاں سے واپس آ رہی تھی؟ اس بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، لیکن میں خاموشی سے اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ کافی دیر میں اس بات کے بارے میں سوچتا رہا اور آخر کار ساری چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ 2 دن اسی طرح سے گزرے تھے۔ اس کے بعد چچا واپس آ گئے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان سے اس بات کا ذکر کروں یا نہ کروں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے غلط سمجھیں یا یہ سمجھیں کہ میں ان کی بیٹی پر کوئی کسی قسم کا الزام لگا رہا ہوں۔ اس لیے میں نے اس بات کو یہیں ختم کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میں حیران بہت تھا، وہ لڑکی رات کے اندھیرے میں کہاں سے واپس آئی تھی؟ مگر یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، میں چپ رہا۔ ویسے بھی مجھے اپنے کام کے لیے گاؤں سے باہر شہر جانا تھا۔ اب میں یہ بات کر کے کوئی نئی مصیبت اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جو بھی معاملات ہوں گے چچا خود سنبھال لیں گے، اور ویسے بھی اب تو وہ گھر پر ہی موجود ہوں گے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے انہیں یہ بات نہ بتائی اور شہر جانے کے لیے اپنی تیاری کرنے لگا۔ مجھے 2-3 دن میں ہی شہر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ابھی مجھے گاؤں میں 2-3 کام تھے، وہ نپٹانے تھے۔ اس کے بعد ہی میں نے جانے کا سوچا، اور ویسے بھی جانے سے پہلے مجھے ایک مرتبہ عائشہ سے ملاقات کرنی تھی اور اسے اس بات پر راضی کرنا تھا کہ میری جانے کے بعد وہ میری غیر موجودگی میں کسی اور سے شادی کرنے کے لیے ہاں نہیں کرے گی، بلکہ میرے واپس آنے کا انتظار کرے گی۔ میں نے عائشہ سے بات کر لی تھی اور وہ اس بات پر راضی تھی، صرف اس شرط پر کہ میں شہر سے اس کے لیے بہت سارے تحفے تحائف لے کر آؤں گا۔ اس کی بات پر میں ہنسنے لگا اور میں نے اس کی بات مان لی۔ اس سے وعدہ کیا کہ واپسی پر اس کے لیے بہت سارے تحائف لے کر آؤں گا۔ ابھی جانے کے لیے میں تیار ہی تھا کہ میرے گھر کا دروازہ بجا۔ میں نے جا کر دیکھا تو چچا دروازے پر تھے اور بہت ہی پریشان تھے۔ گھر کے اندر آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ آج وہ مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ میں انہیں انکار نہ کروں، ان کی باتوں سے میں بہت حیران اور پریشان ہو گیا۔ ایسا بھی انہیں مجھ سے کیا چاہیے تھا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اس گھر کے علاوہ، اور ویسے بھی میں شہر جانے لگا تھا تو یہ گھر میرے بعد انہیں کے پاس تھا۔ میں پوری توجہ سے ان کی بات سننے لگا کیونکہ وہ میرے لیے بہت ہی قابل احترام تھے۔ انہوں نے میرے لیے جو کچھ کیا تھا، میں اس کا بدلہ ساری زندگی بھی اگر ان کی غلامی کرتا تب بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے چچا نے ایک بہت ہی عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی بیٹی ریحانہ سے شادی کر لوں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تو عائشہ سے محبت کرتا تھا اور اسی کی خاطر تو میں شہر جا رہا تھا۔ ایسے میں ریحانہ سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے انکار کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ میرے چچا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دی اور مجھ سے وہ منت کرنے لگے کہ میں انکار نہ کروں، ان کی عزت رکھ لوں، ان کی بیٹی کو اپنا لوں، ایک مرتبہ ان کی بیٹی سے نکاح کر لوں، تو اس کے بعد چاہے تو میں شہر چلا جاؤں اور اپنی ہر خواہش پوری کر لوں۔ وہ مجھے کچھ بھی کرنے سے نہیں روکیں گے۔ لیکن میری سب سے بڑی خواہش تو کوئی اور تھی، اور یہ خواہش تو ریحانہ سے نکاح کرنے کے بعد باقی ہی نہیں رہنی تھی۔ میں بہت بے بس ہو گیا۔ میں انہیں انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن جس طرح سے وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے، میری منت کر رہے تھے، میں انکار کیسے کر دیتا؟ اور ویسے بھی ان کے میرے اوپر بہت سارے احسانات تھے۔ انہوں نے بچپن سے لے کر اب تک میری پرورش کی تھی، بنا کسی لالچ کے پال پوس کر مجھے بڑا کیا تھا، اپنے گھر میں پناہ دی تھی، 3 وقت کا اچھا کھانا دیا تھا اور ہر ضرورت کو پورا کیا تھا۔ میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن جو اتنی بڑی قربانی وہ مجھ سے مانگ رہے تھے، یہ دینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے چچا کو سمجھایا کہ ریحانہ کے لیے انہیں کوئی بہت اچھا انسان مل جائے گا، میں شاید اس کے قابل نہیں ہوں۔ تو میرے چچا رونے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی اور ان کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اسی لیے تو وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ میں انہیں کبھی بھی انکار نہیں کروں گا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی بیٹی حاملہ ہے، ایسے میں اور کوئی بھی اسے اس بات کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات ایسی ہے کہ وہ کسی سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتے اور نہ ہی مزید انتظار کر سکتے ہیں۔ انہیں جلد ہی اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے۔ میرے پاس وہ اس لیے آئے تھے کیونکہ بچپن سے میں ان کے ساتھ رہا تھا، انہوں نے مجھے پالا تھا، وہ جانتے تھے کہ میں ان کی عزت رکھنے کے لیے یہ نکاح کر لوں گا اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کی بیٹی کو قبول کر لوں گا۔ وہ بہت امید لے کر میرے پاس آئے تھے۔ چچا کا رونا دھونا مجھ سے دیکھا نہ گیا، اور پھر میں نے سوچا کہ انہوں نے بھی تو اس وقت میری مدد کی تھی جب کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
سب لوگوں نے یتیم سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا، تو اس وقت انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میری ذمہ داری اٹھائی تھی۔ اب جب کہ انہیں میری ضرورت تھی اور وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے، میں کیسے پیچھے ہٹ جاتا؟ اتنا احسان فراموش میں نہیں تھا۔ جبکہ انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کر لوں تو اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری زمینیں میرے نام کر دیں گے۔ مجھے پیسوں کا اور چیزوں کا لالچ نہیں تھا، میں نے کبھی بھی دولت کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن چچا کا مان رکھنے کے لیے مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی داؤ پر لگانی پڑ رہی تھی۔ اپنی سب سے بڑی خوشی کو مجھے چھوڑنا پڑتا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے بے بس کر دیا تھا، اسی لیے مجبور ہو کر میں نے ہاں کر دی، اور مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی بیٹی جو گاؤں والوں کے سامنے بہت ہی نیک اور پارسا پردہ دار بننے کا دکھاوا کرتی تھی، وہ صرف ایک دکھاوا تھا، دھوکہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ حقیقت میں تو وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ آج سے پہلے میں اس لڑکی کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن آج میرے دل میں اس کے لیے نفرت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک تو اس کی وجہ سے میری محبت مجھ سے دور ہو گئی تھی، اور دوسرا یہ بات مجھے اندر ہی اندر غصہ دلا رہی تھی کہ اس کی راتیں گزاری کسی اور کے ساتھ، اور اب قربانی کے لیے مجھے آگے کر دیا گیا تھا۔ اسی وقت مجھے وہ رات یاد آئی جب میرے چچا شہر سے باہر گئے تھے۔ میں ان کے گھر کے باہر والے کمرے میں سونے کے لیے لیٹا تھا۔ جب رات کو آہٹ ہوئی تھی، میں نے اٹھ کر دیکھا تھا تو ان کی بیٹی آدھی رات کے وقت اندھیرے میں باہر سے کہیں سے آئی تھی اور گھر کے اندر چلی گئی۔ یقیناً وہ اپنے عاشق سے ملنے گئی ہوگی۔ مجبور ہو کر میں نے نکاح کے لیے ہاں کر دی تو میرے چچا بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے آج رات کو ہی میرا نکاح اپنی بیٹی سے کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جب میں نے ہاں کر ہی دی تھی تو نکاح آج ہوتا یا پھر 2 دن بعد، اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ شام کو ہی میرے چچا کے گھر میں میرا نکاح ان کی بیٹی سے ہو گیا۔ چچا کے مجبور کرنے پر میں نے انہیں نکاح کے لیے ہاں کر تو دی، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے عاشق سے منہ کالا کرنے کے بعد کسی کا ناجائز بچہ پیٹ میں لے کر میری بیوی بن کر بیٹھی ہے، اور اب اس گناہ کو دنیا والوں کے سامنے میرے سر پر تھوپ دے گی۔ مجھے اس ناجائز بچے کا باپ بنا دیا جائے گا۔ یہی ساری باتیں سوچ کر میرا خون کھولنے لگا اور مجھے غصہ آنے لگا۔ اگر چچا مجبور نہ کرتے اور ان کے میرے اوپر اتنے سارے احسانات نہ ہوتے تو میں کبھی بھی اس نکاح کے لیے ہاں نہ کرتا اور کبھی بھی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول نہ کرتا۔ لیکن اب جب کہ وہ میری زندگی میں آ گئی تھی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اس سے اس چیز کا انتقام کیسے لینا ہے۔ اسی لیے دل ہی دل میں اس کے اوپر ظلم و ستم کرنے کا سوچ کر جب میں کمرے میں گیا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں اس کے سامنے سجدے میں گر گیا، کیونکہ وہ لڑکی تو سچ میں ہی ایک نیک، پاک صاف اور باکردار لڑکی تھی۔ وہ نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ جیسے ہی اس کی نماز ختم ہوئی اور میں نے غصے سے اس سے اپنا حق وصول کیا تو مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وہ لڑکی بالکل پاک ہے۔ اس سے پہلے وہ کوئی مرد اس کے قریب آیا ہی نہیں تھا۔ یہ بات پتہ چلتے ہی میں اس کے سامنے سجدے میں گرا۔ جب میں اس کمرے میں آیا تھا تو میں نے اسے بہت کچھ ایسا کہا تھا جو کہ غیر مناسب تھا۔ میں نے اسے بہت باتیں سنائی تھیں، اسے بے حیا، بد کردار اور جانے کیا کچھ کہا تھا، جبکہ وہ پاک ہونے کے باوجود میری ساری باتیں خاموشی سے سنتی رہی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، لیکن اب جب کہ مجھے اس کے با کردار ہونے کا پتہ چل گیا تھا تو میں حیران تھا کہ اس نے پلٹ کر مجھے کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیا تھا، اور ایسا کیسے ممکن تھا کہ جو کچھ اس کے باپ نے مجھے بتایا تھا اور جو کچھ آج ہوا تھا، ان دونوں باتوں میں بہت فرق تھا۔ وہ لڑکی حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن میں نے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ اتنا تو میں جان گیا تھا کہ وہ لڑکی سچ میں ایک باکردار اور نیک ہے، تو پھر اس کے ابا نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ جب میں نے اس لڑکی سے حقیقت پوچھی تو پہلے تو وہ چپ ہو گئی، اس کے بعد اس نے مجھے ساری حقیقت کھل کر بتائی۔ اس نے کہا کہ جو کچھ میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں وہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور جو کچھ اس کے بابا نے مجھ سے کہا تھا وہ سب بھی جھوٹ تھا۔ اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ایسا کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس رات جب میں نے اسے گھر سے باہر جاتے دیکھا تھا، وہ گھر کے اندر آ رہی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ گاؤں کی ایک لڑکی جو اس کے پاس آئی تھی، جس نے اسے بتایا کہ فلاں گھر کی ایک لڑکی ہے جو کہ اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے، کیونکہ اس کے گھر والے اس کی شادی اس لڑکے سے کروانے کے لیے راضی نہیں تھے۔ اسی لیے اس نے سوچا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ آج رات بھاگ جائے گی۔ وہ لڑکی اس کی سہیلی تھی اور ریحانہ کے پاس آئی تھی۔
تاکہ وہ اسے جانے سے روک سکے، اسے سمجھائے کہ اگر وہ اس طرح سے چلی جائے گی تو اس کے بعد اس کے والدین کا کیا ہوگا اور اس کی بہنوں کا کیا ہوگا۔ اس کی بہنوں کے اچھے رشتے نہیں ہوں گے، لوگ انہیں بھی بری نظر سے دیکھیں گے، اور اس کے والدین ساری زندگی اسی بات کا طعنہ سنتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ریحانہ اس رات اس لڑکی کو روکنے کے لیے، سمجھانے کے لیے گھر سے باہر گئی تھی، تاکہ یہ بات یہیں اندھیرے میں ہی کہیں دب جائے، صبح کی روشنی میں کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ اس نے جا کر اس لڑکی کو سمجھایا، یہ بتایا کہ محبت کرنے والا انسان اور شوہر تو دوبارہ مل جاتا ہے، لیکن دوسرے رشتے ہمیں کبھی نہیں ملتے۔ اگر آج وہ اپنی خوشیوں کی قربانی دے دے گی تو کل اسے دگنی خوشیاں ملیں گی، لیکن اگر آج وہ سب لوگوں کی عزتوں کو اور خوشیوں کو داؤ پر لگا کر چلی جائے گی تو وہ مستقبل میں بھی کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ آخر کار وہ اس لڑکی کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اس لڑکی کو اس نے گھر چھوڑنے سے روک دیا تھا، اسی لیے وہ رات کے اندھیرے میں گھر واپس آئی تھی۔ لیکن میں نے اس کے بارے میں غلط سوچ لیا تھا، اور جہاں تک بات چچا کی تھی، انہوں نے مجھ سے جھوٹ اس لیے بولا تھا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کروانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں اتنی آسانی سے اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اور اگر وہ ویسے مجھ سے یہ کہیں گے میں ان کی بیٹی سے شادی کر لوں تو میں فوراً انکار کر دوں گا۔ اسی لیے انہوں نے ایسا جھوٹ بولا کہ میں مجبور ہو جاؤں اور انہیں انکار نہ کر پاؤں اور اس نکاح کے لیے ہاں کر دوں۔ اسی لیے انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ شادی کے بعد مجھے ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے انہوں نے صرف اور صرف اس نکاح کو کروانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ لیکن وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے بھی تو کروا سکتے تھے۔ یہ تو ایک طرح سے دھوکہ تھا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ اس وقت میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میرے چچا نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ مجھے بڑے دھوکے سے بچا لیا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں اس عائشہ نامی لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ میرے چچا اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ وہ لڑکی اچھی نہیں تھی، اس قابل نہیں تھی کہ میں اس سے شادی کرتا یا اس کے لیے کچھ بھی کرتا، اس لیے میرے چچا نے مجھے بچانے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ وہ لڑکی اس طرح کرتی تھی۔ اس لڑکی کے بہت سارے لڑکوں کے ساتھ تعلقات تھے اور دوستیاں تھیں۔ اس طرح سے وہ ان سے پیسے لوٹتی تھی، ان سے چیزیں منگواتی۔ اسے صرف چیزوں کا اور پیسوں کا لالچ تھا، وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں تھی۔ میرے چچا اس کو، اس کے گھر والوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ عزت دار لوگ نہیں تھے، اور اس لڑکی کو بہت مرتبہ چچا نے رات کے اندھیرے میں باہر بھی دیکھا تھا۔ کبھی وہ کس لڑکے کے ساتھ ہوتی، کبھی کسی کے ساتھ۔ چچا جانتے تھے کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے ضد کروں گا اور انہیں مجبور کروں گا کہ ان کے گھر رشتہ لے کر جائیں، اور اگر میرے چچا انکار کریں گے تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی لیے انہوں نے یہی بہتر سوچا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں ان سے اپنی پسند کا اظہار کروں، وہ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح میں باندھ دیں گے۔ اس کے بعد میں خود بخود اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ میں بہت حیران تھا، مجھے اس بات پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن پھر اگلی رات میں نے خود اس لڑکی کو باہر کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو مجھے یقین آ گیا تھا کہ وہ لڑکی واقعی میرے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ میرے چچا نے مجھ سے اس بات کے لیے معافی مانگی کہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، لیکن یہ سب کچھ انہوں نے میری بھلائی کے لیے کیا تھا۔ مجھے بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اور میں نے اپنی بیوی سے، ریحانہ سے معافی مانگی۔ جو کچھ میں نے اس سے کہا تھا، جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، اور اب ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ میں نے کسی کی عزت رکھنے کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دی تھی، اور اس کے بدلے میں مجھے ایک نیک اور اچھی بیوی کا ساتھ ملا تھا، جو کہ دیکھنے میں عائشہ سے بھی زیادہ خوبصورت اور خوب سیرت تھی، جبکہ جس کو میں پسند کرتا تھا وہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ اچھا تھا کہ میں اس دھوکے سے جلدی باہر نکل آیا۔ اپنے چچا کی اب ساری زمینیں میں ہی سنبھالتا تھا، اور میں اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش تھا۔ وہ ایک نیک اور اچھی لڑکی، اس میں کوئی عیب، کوئی برائی نہیں تھی۔ وہ بالکل پاک تھی، اور مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ میرے نکاح میں تھی، میری محرم تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔